جی کہا جاتا ہے کہ جی من کنت مولا فعلی مولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کر کے یہ کہنا چاہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کا مولا، جس کا میں مولا، اس کا علی بھی مولا. اور اس سے مراد خلیفہ دیا جاتا ہے. جی دیکھیں کہ خلیفے کا حق علی کا تھا جو کہ دوسروں کو مل گیا. حالانکہ میرے بھائی یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو پوری بات بتائی نہیں جاتی. ہوا اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے سے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے علاقے میں بھیجا تھا کہ جاؤ یمن کے لوگوں سے زکات لے کر آؤ. زکات کا کلیکٹر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سربراہی میں کچھ لوگوں کو لے کر یمن چلے گئے. وہاں کے لوگوں کا حساب کتاب لگا کر وہاں سے زکات وصول کر کے وہ واپس آ رہے تھے. اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حج کے دن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے جو مال جو سامان لے کر آ رہے تھے زکات کا، وہ زکات کا سامان وصول کر کے کچھ سودائی تقسیم کر کے غریبوں کو باقی دے کر جب آ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ چلو بہت سارے سامان ہے، لشکر ہے، تو تم لوگ آہستہ آہستہ آؤ کیونکہ لشکر تو تیز نہیں چل سکتا. تو خود اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں پہنچ گئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر سکوں. یہ فضیلت پانا کوئی اچھی بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. کافلا آ رہا تھا یمن سے چلتے چلتے آہستہ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حج کے دنوں سے فارغ ہوئے تو فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور لشکر سے جا ملے جس کی سربراہی تھی. اس لشکر کو لے کر جب آئے، اچھا وہاں پر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا. ایک تو یہ کہ تم لوگوں نے بغیر پوچھے بغیر بتائے تم نے اس مال کو استعمال نہیں کیا. ان میں سے کچھ لوگوں نے یمنی چادریں بھی اچھی چادریں بھی سردی کی وجہ سے استعمال میں سے انہوں نے چادریں مال غنیمت نکالی زکات میں سے استعمال کرنا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے ان کو ڈانٹا اور غصہ کیا کہ یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا تھا اور وہ اگر جس کو چاہتے تقسیم کرتے تم نے اپنی مرضی سے اس مال کو استعمال کیوں کیا. بات بھی ٹھیک ہے، حق بھی یہی ہے. اب بجائے ان لوگوں نے اس چیز کا اچھا بناتے ہوئے کچھ غصہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کر کے آ رہے ہیں. رستے میں مدینہ میں ایک کنویں کا نام ہے، وہاں پر رکے. وہاں پر یہ یمن کا لشکر بھی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا. جب یہ لشکر ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے امیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے بتاؤ تم نے میرے امیر کو کیسا پایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کچھ لوگ ایسے تھے انہوں آئے انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی. علی نے ایسے کیا، علی نے ایسے کیا، ایسے ڈانٹا ویسے ڈانٹا. اب چونکہ لشکر زیادہ تھا، موقع بھی ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چین گوئیوں کا جواب دینے کے لیے اس موقع پر کھڑے ہو کر کہا من کنت مولا فعلی مولا. جس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. ساری چین گوئیوں کا جواب مل گیا. اب مولا کا معنی 6-7 لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. دوست کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، محبت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، رب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. غلام جیسے یہ فلاں بندہ میرا غلام ہے، یہ فلاں میرا مولا ہے، غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اس مولا کو ایک خاص گروہ نے رب کے معنوں میں استعمال کر کے مولا علی کہنا شروع کر دیا. کیا یہ غلط بات نہیں؟ اس پورے واقعے سے سن کر کیا یہ لگتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہاں پہ خلافت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی خلیفہ علی ہوگا؟ خود سوچ کر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی چین گوئیوں کا، لوگوں کے دلوں سے اس بات کو نکالنے کے لیے نفرت کو کہ تم علی کے بارے میں شکایتیں کر رہے ہو، حالانکہ باتیں تو ساری زندگی کی ٹھیک تھی. تمہیں برا لگا ایک الگ بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بڑا مختصر جملہ کہا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہے اور یہ خاصیت بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع الکلم بنا کر بھیجا. میرے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ کہنے کہ پورے کے پورے قافلے کے دلوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نفرت تھی یا جو غصہ تھا یا جو شکایتیں تھی وہ سارے دور کر دی. اور پھر یہ مولا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بڑے صحابہ کے لیے بولا ہے، حضرت جنید کے لیے بھی بولا ہے.
مولا جلابیب حضرت علی کو حضرت جلابیب کو بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ معاشرے میں کہیں بھی نہیں سنو گے کہ کسی نے حضرت جلابیب کو کہا مولا جلابیب، صرف حضرت علی کے ساتھ اس نے، حالانکہ 12 صحابہ سے ثابت ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے بالکل من گھڑت اور فضول بات ہے۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد علی نے خلیفہ ہونا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں پہنچ کے کیوں، بلکہ وہ جو حج کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں لاکھوں لوگ جمع تھے وہاں پر یہ اعلان کرتے ہیں نا۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا وہ جگہ زیادہ مناسب تھی، کنویں کے پاس کھڑے ہو کے چند لوگوں میں اعلان کرنا مناسب تھا۔ اس لیے خدا نے اس خوشبات کو ذہن سے نکال دیں، اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھیں، اور اگر کوئی آئندہ یہ بات کرے تو اس کو یہ بتائیں